السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نظام الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پٹ ٹی وی ود نظام۔ آج جس ویڈیو پر میں ریئیکشن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان موت کے بعد کی زندگی۔ موت کیا چیز ہے اور اس کے کتنے جواب ہے، یہ سب اس ویڈیو میں موجود ہے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میری موت کا وقت مقرر ہے، آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے، پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ میڈیکل، میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلا تھا، پھر اللہ نے مجھے اس طرف پھیر دیا۔ تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں۔ موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے، اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہو۔ ایک سیکنڈ پہلے وہ مولانا طارق جمیل تھا، اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اولاد ہی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ کوئی درخواست دی تھی کہ پیدا کرو؟ کیوں آئے ہیں؟ یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں، یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے، میری مان لو۔ یا ابن آدم انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت تیرے رب کی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، یہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اگر تو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی تو ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں موت دینی ہے، اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں، میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ سلمہ کو حاضر کیا جائے، اسلم کو حاضر کیا جائے، سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے۔ اگر اس کی برائی بڑھ گئی تو مجھے غور سے دیکھیے گا، تو اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے، ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے والے جبڑے کو
ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا کہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو، ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو۔ تو فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں؟ اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا، بالوں سے، اور یوں جھٹکا دے گا، اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی دور جا کر گر کر اٹھے گی، ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو، میں بڑے اچھے عمل کروں گی، مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو، میں بہت نیک زندگی گزاروں گا۔ تو کلا، بکواس بند کرو، انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کا بند، اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر، تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لیے، تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے، کیوں نہیں سمجھا اس وقت؟ تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتھا بنے گا اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھلیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا۔ جہنم حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، ارے پاگل، ارے پاگلو، ارے بے وقوفو، کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لیے، کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے؟ قالوا بلا، کہ آئے تو تھے لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، ہم نے کہا، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اپے ویکھی جاسی، اپے ویکھی جاسی، جو ہمارے، میں بھی دیہات سے ہوں تو ہمارے، میں دیہاتیوں سے کوئی بات کروں، او میاں صاحب اپے ویکھی جاسی، تو وہ اپے ویکھی جاسی کا جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کی طرف دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان کا ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا، آج فلانے کی بیٹی، آج فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کو بشارت دو، اسے خوشخبری دو، اور ہم جائیں گے اس قد میں جائیں گے۔ جب اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا، آدم علیہ السلام کے قد پر 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی، جو کامیاب ہوں گے مرد عورت 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا، پھر اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے، اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا، جو وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا، او، نعرے نہیں لگاتے یہاں، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کی سند، وہ کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، جب وہ نعرہ لگائے گا ہاؤ تو اس کو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، دیکھو میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں لگا رہا تیاری میں۔ اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے بندی کو اعلیٰ خوبصورت زندگی مبارک، آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں، موت کا کیا کریں؟ علی شان گھر بنا لیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کا کیا کرے گا؟ موت کا کیا کرے گا؟
بہت خوبصورت بنا لے. ایک بادشاہ نے گھر بنایا, محل بنایا اور سب کو بلایا, بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا. سب نے بڑی تعریف کی. 2 درویش خاموش بیٹھے تھے, بادشاہ کی نظر میں تھے. تم نہیں بولے ہو؟ کہ جی بہت عالی شان ہے پر 2 عیب ہیں. 2 عیب ہیں. وہ کیا؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا, اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا. باقی سب ٹھیک ہے. بادشاہ نے آ کے باقی پیچھے رہ کی گیا, تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے, وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی, جس سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے, عرش اس کی چھت بنایا ہے. تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے. کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ, مزیدار پھل ہیں. کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ, اب جاؤ موج کرو, جوانی رہے گی, موت نہیں آئے گی. إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا, ہمیشہ زندہ رہو, موت ختم. إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا, جوان رہو, بڑھاپا ختم. یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں. وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر, اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں, لیکن جوانی چلی جاتی ہے, ڈھل جاتی ہے, اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں. تو وہاں اعلان ہوگا, جاؤ زندگی ہے, موت نہیں, جوانی ہے, بڑھاپا نہیں. إِنَّ لَكُمْ مَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا, جاؤ ہمیشہ کے لیے خوش باش رہو, نعمتوں میں رہو, کبھی تکلیف نہیں آئے گی, دکھ نہیں آئے گا, غم نہیں آئے گا, پریشانی نہیں آئے گی, لڑائی نہیں ہوگی, جھگڑا نہیں ہوگا. ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں, اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. پیشاب سے پاک, پخانے سے پاک, تھوک سے پاک, بلغم سے پاک. پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں, پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں, پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے, اور ایک آدمی ایک عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا. 100 جوڑے, سبحان اللہ, اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں تو موٹے تو رہ گئے نا, 1 2 3 4 5 6, ایسا نہیں ہوگا. اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6, وہ تو بیچاری رہ گئی, تو وہ بیچارہ رہ گیا, موٹا ہی تھک گئے. تو میں قربان جاؤں, جنت میں ایک درخت ہے, اس کا نام ہے طوبہ. وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا, اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی. تو ایک خیال آئے گا, کپڑے بدلوں, کیسے بدلوں, یہ بھی خیال آئے گا. کس قسم کے بدلوں, یہ بھی خیال آئے گا. تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں, وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی, اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے, اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے. اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں, کیونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا. میں بہت سوچتا رہا, 100 جوڑے پہننا, پر تھکنا تو ہوگا. تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے, اور نور کا وزن نہیں ہوتا. اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا. اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا, وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا لہنگا اس کا, 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا. اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے, اور اس میں موتی لگے ہوں گے, جواہرات ہوں گے. ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی. یہاں کالی ہے, گوری ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے, بڈھی ہے. وہاں اللہ ایسا حسن دے گا, ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو, اتنا پورا کہ فنگر ٹپ, تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا, غائب ہو جائے گا. تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ,
قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ زندگی، خوبصورت زندگی، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، بہت ہو گئے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا، دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا، تو ایک دن وہ ایک کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہو نا، تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کے اندر ہائے ہائے، باہر نکلے، میں کمرے میں تھا، کہنے لگے مولوی جی مینو اللہ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور کوئی شے نہ دے تو بس مینو منظور ہے، صرف میرا پیشاب پخانہ معاف کر دے۔ تو وہ اللہ نے پاکیزہ بنا دیا ہر چیز سے، ہر چیز سے، تو پھر یہ پل صراط کو پار کریں گے تو آگے سارا جنت کا مجمع ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے انتظار کوئی نہیں، آئیں گے ٹھک 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 ٹھک، دروازے کھلیں گے اندر گریں گے، دروازے کھلیں گے اندر گریں گے، لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، 8 دروازے بند ہوں گے، 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، چہرے پر جب وہ پانی پڑے گا تو سارے رنکل غائب۔ یہ عورتیں رنکل بھگانے کے لیے کتنی زور لگاتی ہیں، پر وہ آ ہی جاتے ہیں، خبیث جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب تو مردوں کے بھی پارلر بنے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر، پہلے تو صرف عورتوں کے ہوتے تھے، اب مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمنا پوری ہو نہیں سکتی یہاں، یہ خواہش ہی کر سکتے ہو، پوری نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں دوسرے چشمے سے جب وضو کریں گے تو چہرہ کھلے گا اس طرح کہ پھر کروڑوں اربوں سال اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ داغ، نہ دھبا، نہ رنکل، اور پھر اس کے بعد یہ جنت میں کیسے جائیں، دروازے تو بند ہیں۔ کیا کہیں گے چلو ابا جی کول چلیے، آدم علیہ السلام، وہ سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، کہ ابا جان، دادا جان، پڑدادا جان، کھڑدادا جان، جتنے نام لا دو، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوا دو۔ وہ کہیں کہ بیٹو میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں کہاں کھلواؤں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ شیس علیہ السلام، پھر وہ ادریس علیہ السلام، پھر وہ نوح علیہ السلام، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا۔ ان سے کہیں گے دروازہ کھلواؤ، وہ کہیں گے کہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ دروازہ کون کھلوائے گا، باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ میں پتہ بتا سکتا ہوں۔ اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا، کی عظمت، اس کی ہیبت اور جلال پوری دنیا کے بنی آدم پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کا جلال دکھائے گا، ہیبت دکھائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ کہا جی پتہ ہی دس دو، اسی تو ٹور ٹور کے تھک گئے ہیں۔ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ سارا میرے نبی کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نعت خوانی نہیں ہوتی، نعت خوانی، یہ میرے نبی کی نعت خوانی میرے اللہ نے ہمیں سنائی ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچیوں، آج چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے،
دیکھو لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے۔ چھوٹے سے ملک میں بھی بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ افریقہ میں ہم تو سوازی لینڈ ایک انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا، تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو، مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی، اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی، انہی کی پرورش کرتے 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 ہماری زندگی بیت گئی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، آرام کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، اور پھر سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم، کہیں گے بھائی تم تو نورانی لوگ ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے صبر کیا ٹورانٹو میں، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، کیا اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہ یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے ٹورانٹو میں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ہی ماری، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے اعلی خوبصورت ہیں، تو ہمیں اجازت دیں، ہم ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھ کے جیسے ٹورانٹو میں بن دیکھے کہ یہ سجدے، ایک سجدہ آپ کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان وعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی۔ ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں آ گئے ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں، تم میرے میزبان ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی وہ میں نے قبول کی، جاؤ اب مزے کرو۔ کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔